نحمد صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونثنی علیہ الخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ جب سے یہ امت بنی ہے، یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سے پہلے انسان کو اللہ نے بنایا جنت میں، تب سے ابلیس کی ایک دشمنی ہے جو انسان سے چلی آ رہی ہے اور اللہ کے حکم کی مخالفت وہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہر نبی کی امت کو وہ ورغلاتا رہا، بہکاتا رہا، دین سے ہٹاتا رہا اور اپنے مقاصد دے کر ان سے کام لیتا رہا۔ ہر دور کے اندر ایک نئی سازش کو جنم دیا اس نے اور کیا، اور آخری امت اس کی سازشوں کے لیے آخری موقع ہے جس میں وہ گمراہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس جادوئی طاقت کو لوگوں تک جس طرح سے پہنچائے اور لوگوں تک اس کی ایک اویئرنیس سسٹم پورا کا پورا دکھائے۔ تو اب اس دن ہم نے بات کی تھی، برحال اسی پہ آج پھر بات کر لیتے ہیں کہ آج جو ہماری نشست کا ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں، تو ایک دشمنی چلی آ رہی ہے جو ابلیس کی انسانوں سے دشمنی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج ہمیں سب سے پہلا سمجھنا پڑے گا قبالہ جادو تھا کیا، اور یہ جادو اتنا خطرناک ہے کیوں۔ قبالہ بابل کی تہذیب کا وہ علم ہے جو مخصوص عدد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا مقامی زبان میں قبالہ کہا جاتا ہے، ایسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک کہتے ہیں، اسے تعمیر کرتے ہیں اس سے۔ اور اسی دنیا میں موجود بہت ساری جو قوتیں ہیں، باقاعدہ طور پر اسے جس طرح سے وہ دکھایا جاتا ہے لوگوں کو، ہوتا کچھ اور ہے کچھ نہیں، نظر پہ اثر کرنا، بہت ساری خوبصورت انداز میں اسے پیش کرنا، دراصل ہمارے اندر اتنے ہی گھنونے اور پوشیدہ راز سمائے ہوئے ہیں کہ کوئی سیاست ہو یا فلم ہو، انڈسٹری، میڈیا یا کوئی بھی اہم مصنف ان پر موجود چمکتے ہوئے دھمکتے ہوئے چہروں کو، جسموں پر پردہ نما بد چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی کہ فلمیں، ڈرامیز، مگر ان کا جو اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت یہود کا سب سے بڑا ایٹامک ہتھیار جو ہے، وہ ایٹامک ہتھیار اس کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور انڈسٹریز ہے، جس کو وہ جادو کے ذریعے سے مینٹین کرتا ہے اور اسے چلاتا ہے۔ تو ہمارے اوپر ایک سحر طاری رہتا ہے، شیطان کے پیروکار اور مٹھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایلومیناٹی خفیہ تنظیم، شیطان کی عبادت کرنے والے خفیہ تنظیم جسے کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سوائے شیطانی غلامی کے، اور اپنے آپ کو قوموں کو اور لوگوں سے بدتر بلکہ نہیں بہتر محسوس کرتی ہے، اور قوموں کو بدتر محسوس کرتی ہے کہ حالانکہ کہ سارے لوگ جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، وہ بدتر ہیں۔ صرف بہتر کون ہے؟ جو جادوئی جانتے ہیں ایلومیناٹیز کا، یہودی تنظیموں کا، وہ بہتر لوگ ہیں۔ جو بنی اسرائیل کا نظریہ تھا، بنی اسرائیل کا نظریہ کیا تھا ادھر؟ بنی اسرائیل کا نظریہ ادھر ہمیشہ سے وہی رہا کہ اس نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ ہم لوگ جس کے لیے چل رہے ہیں، یعنی کہ ہم سے وہ رتبہ چھینا نہ جائے، تو ہم لوگ سب سے بہتر ہیں۔ وہ تو اللہ ہے، اللہ جس کو رتبہ دے، اللہ نے وہ رتبہ ان سے لے لیا، تو وہ لوگ اس چیز میں رہے ہی نہیں۔ سوائے شیطان کے غلامی اور اپنے تمام قوموں کو اپنے سے بہتر مانتے ہی نہیں یہ لوگ، بلکہ بدتر مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ لوگ جادوگر جو ہے یہ بہتر مانتے ہیں۔ ایسا علم موجود ہے جو دنیا کے کسی اور انسان کے پاس موجود نہ ہو۔ یہ نظریہ ایلومیناٹیز کا ہے۔ ایلومیناٹیز روشنائی، وہ علم جو ہمارے پاس ہو وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو۔ ان کا تعلق فرعونوں سے جا ملتا ہے۔ آج انہی باتوں سے ہم پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا واقعہ فرعون کے ساتھ کوئی تعلق تو واقعتاً ہے، اور آخر ایسا کون سا علم ہے جس کی بنا پر یہ تنظیم کھلے عام تمام مذہب کو چیلنج کرتے پھرتی ہے اور دکھائی دیتی ہے؟ ایسا کیا ہے اس علم میں جس کی مدد سے آج یہ مٹھی بھر لوگ تقریباً 750 کروڑ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان پر قابض آ چکے ہیں، اور ان کی سوچ کو یہ 750 کروڑ لوگوں میں بہت سارے لوگ اپناتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف وہ جھکانے کے لیے انہیں مجبور کر دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ فائنینشل پرابلمز ہو، ان کی گھریلو پرابلمز ہوں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے ماتحت چاہے وہ نوکری کی بنا ہو، اکنامک سسٹمز ہو،
کوئی بھی ہو اس کے ذریعے یہ ان لوگوں کو اپنے پاس کس طرح سے جھکاتے ہیں. پری میسج مت کرو, جھکاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک اسٹرکچر نظام, پری مت کرو. یہاں جو 5-6 لوگ ہیں نا, قیامت میں ان ساروں کے ٹائم کی پوچھ تم سے ہوگی. یہاں جب پڑھا رہا ہوں تو پرسنل میں میسج کوئی نہیں کرو. ارے میوٹ کرو. یہ بیان ریکارڈ کرنا ہوتا ہے, میں نے ریکارڈ کر کے نیٹ پر ڈالنا ہوتا ہے. تم لوگوں سے اگر میں مناظرہ کرنے بیٹھ جاؤں ادھر تو پھر کیا فائدہ اس بیان کا. تو پوری دنیا کو کس طرح سے کنٹرول کر کر وہ اپنے ایک اس میں رکھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ براہ راست جنات اور شیاطین سے بات کیا کرتے تھے. یہ ان کا ایک معجزہ تھا. اسلامی روایات کے مطابق ہم اسے معجزہ مانتے ہیں, اور یہ معجزہ تھا. یہ ہمارے نبی نے بھی بتایا, قرآن نے بھی بتایا کہ سلیمان کو جنات کی بادشاہت بھی دی گئی, روح زمین کی بادشاہت بھی دی گئی. مگر کچھ کم عقل لوگ جو اس یہودی طبقے سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ جادو تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو, شیاطین کو کنٹرول کرتے رہتے تھے, اور وہ اس کو کنٹرول کر کے ایک پورا نظام چلاتے تھے. اب یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اب اگر کسی نے بلا وجہ کلاس کے دوران کوئی میسج کیا, خدا اس کے علم کو ختم کر دے. سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بات. جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو نا, تو اجتماعی عمل دنیا کا بہترین عملوں میں ایک ہوتا ہے. اس میں ہم امت کی ایک فکر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس میں اگر کوئی پرسنل میسج کسی بھی حوالے سے کوئی سوال ہی آپ کیوں نہ پوچھ لو, وہ اس کا ایک الگ وقت دیا جائے گا, تو اس میں بات کرے انسان. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے طاقت اور معجزہ دیا, وہ معجزہ انبیاء تھا. جو اپنا جنات اور شیاطین ایک ہی مخلوق ہیں. جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں, یعنی مسلمان جنات بھی اور کافر جنات بھی. مسلمان جنات کو جن ہی کہا جاتا ہے, جبکہ کفار جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے, کہ شیطانیاں کرنے والے, شیاطین کے مقصد, شیطان کے مقصد پہ چلنے والے. یہود لوگ شیاطین سے جادو سیکھتے ہیں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جادو پر مکمل طور پر یقین کر لیا, اور ایسے روحانی علم کا درجہ دے دیا. کس نے دیا؟ حضرت سلیمان کے بعد ان لوگوں نے جو شیاطین جنات سے مدد حاصل کرتے تھے اور اس سے مدد لیتے تھے. باقاعدہ طور پر ایک ایسا انہوں نے علم حاصل کر لیا جو حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد انہوں نے اسے روحانیت کا درجہ دیا, جس کا ذکر اوپر تفصیل میں ہو چکا ہے, بلا حوالہ آیا بھی ہے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, تو یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ تو ہمارے مسیحا نہیں ہیں, بلکہ مسیحا کوئی اور ہے جسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہودی اسے بادشاہت داؤدی پر مانتے ہیں, اس بادشاہت داؤدی پر جس کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں پوری دنیا پہ حکمرانی دلوائے گا. اور وہ کون ہے؟ وہ مسیح الدجال ہے. مسیح الدجال کو لا کر اور باقاعدہ طور پر وہ اس کو لے کر اپنا ایک پورا نظام اپنے ایک ذہن میں سوچے ہوئے ہیں, اور اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے دنیا میں ایک نظام چلائیں گے. کیونکہ ان یہودیوں نے جب کبالہ نامی جادو سیکھا, تو وہ اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے مخاطب ہوتے تھے. وہ جس دنیا کی بات کر رہے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی. مجھے یاد دلانا, یہ چیز لکھ لو کہ وہ ویڈیو جس میں ایک کلب میں ایک لڑکی نے باقاعدہ طور پر ایک آدمی سے کہا, اگر میں تمہارے مرے ہوئے دوست سے تمہاری بات کروا دوں تو تم مانو گے؟ اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے کچھ منتر پڑھے اور اس کے دوست کی آواز آنے لگی. تو مجھے یاد دلانا, یہ ویڈیو میں بھیج دوں گا. وہ لڑکا ایلومیناٹیز میں تھا, پھر بعد میں اس نے ایلومیناٹی چھوڑی, پھر بعد میں مار دیا گیا ہے, واللہ عالم کدھر گیا. اس کی ویڈیو کو یاد دلانا جس نے وہ جنات سے بات کی تھی. اب اگر ان کی کڑیاں ملاؤ تو دجال جب آئے گا ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا جی میں دجال ہوں, مانتے ہو؟ لوگ بولیں گے کیا ثبوت؟ اچھا تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں, تو وہ جنات کو حکم دے گا. تو اسی طرح سے وہی شیاطین جنات ہوں گے جو ان کے روپ میں آئیں گے, اور وہ کہیں گے بیٹا یہ بالکل سچ بولتا ہے, یہ مسیح ہے, اس پر ایمان لے آؤ. تو اسی طرح سے وہ ہوگا. تو ابلیس سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. اسی نے بتایا ہے کہ تمہارا مسیح کوئی اور نہیں دجال ہے, کیونکہ یہ ابلیس بھی جانتا ہے کہ یہ آخری امت ہے, اس کے بعد تو دجال کو ہتھیار سنبھال کے رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اسے اس امت محمدی کے خلاف یہ ہتھیار چلانا ہے.
تو وہ دجال کے خلاف باقاعدہ آخری سازش کرتے ہوئے اس نے یہودیوں کو، زائنسٹ نے ان کو ایک نظریہ دے دیا سینیٹکس کو کہ تم اس کو لے کر چلو اور لوگوں کو اس طرف گمراہ کرو اور لوگوں کو اس طرف لے کر آؤ اور انہیں بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، یہ دجال تمہارا مسیحا ہے اور کوئی مسیحا تمہارا نہیں ہے، اور تمہارا مسیحا صرف دجال ہے۔ یہ لوگ جھوٹے شیاطین سے تو بات کر لیتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے جو شیاطین ہوتے ہیں جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ بڑے شیاطین بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو کفار جنات ہوتے ہیں شیاطین، ان سے تو بات کر لیتے ہیں، بات اپنا کر لیتے ہیں۔ اب شیطان جو سب سے بڑا شیطان اکبر جو اس سے بھی باتیں کرنے لگے ہیں، جس سے باتیں کرنے کا راستہ انہیں چھوٹے شیاطین نے ہموار کیا ہے کہ ابلیس ان کی مدد کیسے کرے اور ابلیس کیسے آئے۔ تو یہ وہی سائنٹکس اور یہ وہی سینیٹک جادو ہے، میجک ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ابلیس سے بھی رابطے جوڑے اور ابلیس سے بھی باتیں کی۔ یعنی کہ راتوں رات جن سائنٹسٹوں کے پاس علم جغرافیائی اور علم فزکس راتوں رات جس کو گریویٹیز کے علم ملے، وہ انہی جو، اور ان تمام جادوگر، ان تمام سائنٹسٹوں اور جادوگروں کا تعلق کہیں نہ کہیں یہود سے ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے باقاعدہ طور پر ابلیس ان کی مدد کر رہا ہے اور انہیں ہر چیز دے رہا ہے۔ لوگ شیطان اور اس کی باتوں میں من و عین سے ایمان لانے لگے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سلفیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی جادوئی برقیاتی لہروں یا ہپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کے سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ قبالہ جادو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے یہ ایلومیناٹیز جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے کے، اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتا ہے، اور جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت، حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ آپ اگر دیکھو تو جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہا ہے وہ اعلیٰ درجے کے اوپر ہے، یعنی کہ اعلیٰ نہ انڈسٹری کے اندر ہے۔ جو حرام خور، جو اس طرح سے این جی او سسٹم کے ذریعے لوگوں میں فحاشیت پھیلا رہے ہیں، وہ این جی اوز دنیا کی بڑی این جی اوز ہیں۔ فلم انڈسٹری بڑی انڈسٹری ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فلم انڈسٹری میں پورن انڈسٹری کما کر دیتی ہے۔ پورن انڈسٹری کون سی؟ جو ننگی فلموں کی انڈسٹری ہے، جس میں ننگی فلمیں پروموٹ کی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ بزنس ان کو یہود کو وہ کر کے دیتی ہے اور سب سے زیادہ اس کے اندر کام چلایا جاتا ہے اور اس سے پوری ارننگ ان کی چلتی ہے اور اس کے ذریعے پھر پوری دنیا کے اندر وہ ویڈیوز باقاعدہ طور پہ الگ الگ لنکوں کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ قبالہ جادو دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے ایلومیناٹی کی دنیا میں 1% شیاطین سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہی 1% سے مراد وہی تیرا خاندان، وہی تیرا خاندان اور ان کی شاخوں میں جو قبالہ تنظیم ہے جس کی میڈونا ممبر ہے، ان کو باقاعدہ ہدایات دی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ ہدایات طور پر ہدایات دی جاتی ہیں، جس کو وہ اپنا کر لوگ دولت، شہرت، حکمرانی کے خواب پورے کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے۔ قبالہ جادو کی شروعات، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطان طاقتیں اور عملیات بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے ستیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن مصلحت خداوندی اس سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام بچ گئے اور اسے قافلے نے مصر میں آپ کو اپنے ساتھ لے لیا، مصر تک پہنچا دیا۔ یہاں اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں تک تو سب جانتے ہیں نا، تھوڑا بہت سنا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ کیا چیز؟ یہاں تک تو جانتے ہو نا سب؟
किसका नाम? तुम बाद में बताना, तुम्हारे यहाँ से मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन से हैं? इब्राहिम, इसाक, याकूब, यूसुफ। म्यूट पे लगा दो। सारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन से हैं? इब्राहिम, इसाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, दानियाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मशहूर अंबिया हैं जो बनी इसराइल में। बनी इसराइल के कबाइल कौन से हैं? रमून, शमून, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, यसकार, ज़बलून, मनासा, अफामीन और बयामीन। ये मशहूर इनके कबीले हैं। तो वहाँ तक तो आपने इसका किस्सा सारा सुना था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। इस दौरान बनी इसराइल जादू को किसी सल्फ़ी इल्म से नावाकिफ़ थी। उस दौरान तक बनी इसराइल इस सल्फ़ी इल्म से नावाकिफ़ थी। मिस्र में इन दिनों जादू में उरूज कमाल था। यहाँ लोग कबाला नामी जादू और सल्फियात इल्म के ज़रिए हर नामुमकिन और नाकाबिल यकीन काम को सर अंजाम दिया करते थे। मिसाल के तौर पर सामरी नामी जादूगर जिसका जिक्र कुरान में है, ये जादू ही तो था कि जो सामरी ने आके उसके जादूगरों ने वो डंडे फेंके और वो सांप बन गए, और जो मूसा ने फेंका वो मौजज़ा था। वो मौजज़ा था, वो तो अल्लाह के हुक्म से था, और जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था वो सामरी जादूगरों की तरफ थे, और उन्होंने शैतान के तौर पे उसे नज़रों का धोखा और वो उसे फरेब दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इनके मुकाबले के लिए फ़िरौन के कहने पर बुलवाए गए, और किस्सा मशहूर है कि फ़िरौन के हुक्म जारी किया गया तो पूरे मिस्र में कबाइल जादूगर जो थे वो इकट्ठे किए गए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को हराया जा सके। ये बात नोट करने की है कि कबाला नामी जादू दुनिया में तमाम जादुओं से ज़्यादा ख़तरनाक था। यानी वजह यह थी कि तारीख़ में सामरी जैसा जादूगर ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसी कबाला जादू का सहारा लिया करते थे, और ये वही जादूगर है जो बड़े बड़े जादूगर आज भी इसकी कब्रों पे जाके बहुत सारे चिल्ले काटते हैं। सामरी को कहीं जहाँ उन्होंने इसका बनाया हुआ है जो भी, और इसके नाम को बड़ा अपना ये मोतबर नाम मानते हैं, ये जादूगर की जो दुनिया है। इस दौर के मिस्री बादशाहों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। इस वक़्त के जादूगरों को फ़िरौन को कबाला नामी काले जादू के ज़रिए से शायतीन से रब्ता करके दुनिया पे हुक्मरानी करने की नीयत और नए हरब्बे सिखाए जाते, ऐसी ऐसी इजादात करवाते जिसकी अभी तक साइंस समेत इंसानी अक्ल हैरत से थक रही है कि ये कैसे बन गए। इजादात में एहराम मिस्र सबसे सरफहरिस्त शामिल है। नमरूद के दौर में 6 अजाइब इजादात का जिक्र भी है और उस आया भी है। इनमें से अक्सर तामीरात बनी इसराइल की कौम से ही करवाई जाती, और इन पर फ़िरौनों ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, जलील ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए, और बनी इसराइल जब रोते ये अल्लाह मैं यहाँ से बचा, तो मूसा को भेजा, हारून को भेजा कि बनी इसराइल को वहाँ से आज़ाद करवाओ, लेकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाओ। यहाँ तक तो पता है ना? फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाओ। बनी इसराइल कहते हैं हम तो निकल जाएंगे फ़लस्तीन की तरफ, मगर उस वक़्त वहाँ हम कैसे जाएं कि बनी इसराइल को पता था कि फ़लस्तीन के हालात भी उस वक़्त सही न थे। और उसके कुछ टाइम बाद वो तालूत और जालूत वाला जो किस्सा उठा, और वो सारा का सारा किस्सा था। बनी इसराइल पर वहाँ पहुँचे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो आके जालूत को मारा, तो वो जो पूरा किस्सा है वो तो फिर आगे इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समंदर के रास्ते निजात दिलवाने के लिए मिस्र निकल गए, जहाँ फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया, और मूसा बनी इसराइल को लेकर दोबारा से फ़लस्तीन में आबाद हो गए। एक दफ़ा कब हज़रत यूसुफ के दौर में, एक दफ़ा कब हज़रत मूसा के दौर में, और ये वहाँ जाकर आबाद फिर से हो गए। और बनी इसराइल कौम पहली जैसी नहीं रही थी। वो कहते थे कि ना माहौल का असर होता है, बनी इसराइल फ़िरौनों में ना रहते हुए गुरूर व तकब्बुर के माहिर जादूगरों का इल्म और दुनिया पर हुक्मरानी के हरब्बे सीख चुकी थी। जो फ़िरौन ने इनको इतने साल ग़ुलाम बना के रखा, तो ये जादू तो जानते थे, सीखा इन्होंने, और जादू के ज़रिए इन्होंने बहुत सारे काम किए फ़िरौनों के लिए। फ़िरौन का जो राइट हैंड हम्मान था, और उसके जादूगरों में सामरी था, और बाकायदा तौर पे इन्होंने उनसे सारे जादू सीखे। और फ़लस्तीन आकर बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश
اور نافرمان بن گئی اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہ شیاطینی عملیات مخصوص اعداد و شمار کی علامت پر مشتمل ہوتی تھی جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی اور اسے اپنے دشمن اور مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جانے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور جو آیا تھا تو آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل یہودیوں نے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کالا جادو قبالہ جادو کی حکمت تھی، حالانکہ یہ در حقیقت بات سراسر بہتان ہے۔ وہ تو معجزہ تھا جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا جنات کو کنٹرول کرنے کا۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل اور ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو اور ان کی کتابیں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا۔ ہیکل سلیمانی کی جو نشست کی تھی نا ہم نے، ہیکل سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا۔ اور تاریخ نے پھر دیکھا کہ جب پہلا مرتبہ ہیکل سلیمانی پر حملہ ہوا بخت نصر نے کیا اور دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا اور کئیوں کو غلام بنا کے ساتھ لے جایا گیا۔ تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ بچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پوری کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب گئی اور جن کو حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے، اور یہاں تک تو بات ٹھیک ہے ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے دبنے کی اور جو صورت بنی قبالہ کی، وہ کتابیں آخر پھر نکالی کس نے؟ اب سوال تھا کہ اب وہ کتابیں نکالی کس نے، ہائی کہاں سے، جو لاکھوں سال پہلے دبی، جو رومی بادشاہ ٹائٹس حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھانے کے بعد آیا اور بخت نصر اس سے بھی پہلے آیا، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے آیا، بابل تہذیب کا جو بادشاہ آیا۔ اچھا، 1148 عیسوی میں ان بچے کچھ یہودیوں نے مل کر ایک عظیم تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی کہ بظاہر ایک ایسی سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے، اور یہ نہایت ہی شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئر نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی۔ آپ کو تاریخ کا وہ قصہ یاد ہے نور الدین زنگی والا؟ یاد ہے؟ نور الدین زنگی کے دور میں کچھ یہودی نے جو اتنی لمبی سرنگ کھودی جو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک تک جانا چاہ رہے تھے، اسی طرح یہودیوں نے بہت ساری سرنگیں کھودی اور وہ اس حرم سے لے کر وہاں تک جا کے وہ کتابیں نکالنا چاہتے ہیں۔ آج بھی آثار قدیمہ کے نام پر یہودی مسجد اقصیٰ کی جو بنیادیں کھود رہا ہے، وہ در حقیقت بھی اپنی جادوئی کتابوں کی تلاش کر رہا ہے اور تابوت سکینہ کی، اور ساتھ میں اپنا 3rd ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ 2022 آخری سال ہے، 23 کے بعد جنگوں کا آغاز ہو جائے گا اور ہو چکا ہے، اور یہ 22 آخری ہے، 22 تک کی پیشن گوئیاں تھی اور یہ 22 تک کے حالات سارے ہمارے سامنے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے یہود بھرپور طریقے سے بڑے جوش اور خروش میں ہیں۔ 2 انجینئروں نے حرم کے نیچے سے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں، تو وہاں ان سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو نائٹ ٹیمپلرز کب آئے؟ نائٹ ٹیمپلرز آئے صلاح الدین ایوبی کے دور میں، ایک ایسا گروہ بن کر آیا کہ یعنی کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند ہندوستان اگر ایک فتویٰ جاری کر دے کہ تمام دیوبند کٹھے ہو کے ایک اجلاس کرو، تو اگر دیوبندیوں کا آپس میں بھی اختلاف ہوگا تو وہ اپنا آپس کا اختلاف بلا کر اس وقت مدرسے کی مانتے ہوئے ایک جلسہ کریں گے۔ اسی طرح جب پوپ نے کہا کہ اس وقت سارے کٹھے ہو جاؤ، تو فرانس اپنی آزادی کی جنگ برطانیہ سے لڑ رہا تھا اور برطانیہ کا اس وقت کا سپاہی سالار رچرڈ دی لائن ہارٹ تھا، اور یہ دونوں ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی، مگر پوپ کا حکم تھا تو اس لیے عیسائیوں کو ایک ہونا پڑا۔ جرمنی
فرانس اور انگلینڈ تینوں ایک ہو گئے اور باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے. اور پوپ نے ٹیمپلر نائٹس کو، کیونکہ یہ جانتے تھے ٹیمپلر نائٹ بہت زبردست لڑتے تھے، اور ٹیمپلر نائٹ، ہاسپٹل نائٹ اور کنگ نائٹرز، کہ ان کو اجازت دے دی کہ تم جتنا خون بہانا ہے مسلمانوں کا بہا دو، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، تم صرف پوپ کو جواب دو اور کسی کو جواب نہیں دو گے. تو انہوں نے مسلمانوں کا بیت الاقدس میں اتنا خون بہایا کہ آخر کار بعد میں انہوں نے یہ خط لکھنا پڑا پوپ کو کہ پوپ، ہم نے مسلمانوں کا اتنا خون بہا دیا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون آ گیا ہے. اور ٹیمپلر نائٹس بڑے وحشی گروہ اور جنونی جنگیں تھی، جس کو تاریخ میں کہا کہ مذہبیت کو جنون تک ابھارا گیا، جنون کے لیول تک لایا گیا، اور پھر اس خونی ریز تاریخ کی جنونی جنگوں کو مذہبی بنیاد پر لڑا گیا. اور اس میں ایسا ولولہ نظر آیا کہ تلواریں بھی ٹوٹی، اور پھر اس میں ٹیمپلر نائٹس بڑھ چڑھ کر سامنے آئے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ان کی تیس نیس کر کے رکھ دی ساری سلطنتیں، اور ان کو ایسے ماں کے دودھ یاد کروائے کہ پھر یہ ٹیمپلر نائٹس وہاں سے بھاگے، اس وقت یہ تک حملہ نہ کر سکے. اچھا، اب یہ ٹیمپلر نائٹس جو آئے یہ لبادے بدلے ہوئے تھے، بظاہر تو بڑے زبردست جنگجوئی تھے یہ لوگ، مگر انہوں نے لبادے بدلے ہوئے تھے، تو ان کی شناخت کرنا بڑا مشکل تھا. جب یہ آج جیت جاتے تو ان کو بادشاہ انعام دیتا، یہ انعام کے طور پہ دی ہوئی رقم سود پہ چلاتے، اس سے اپنے آپ کو اور مضبوط کرتے. اس طرح سے یہودی تسلط قائم ہوتا. جب عیسائیوں کو ان کا علم ہونے لگا، عیسائیوں نے انہیں سولی پہ ٹانگنا چڑھا شروع کر دیا. پھر ٹیمپلر وہاں سے بھاگتے، دوسرے کسی ملک میں جاتے، ادھر دیکھتے جنگ چل رہی، ان کو کہتے کہ اگر ہم تمہاری جنگ تمہارے کو جتوا دیں تو ہمیں کہ انعام دو گے؟ بولا ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جتواتے، پھر ان کو انعام ملتا، پھر یہ جگہیں لیتے، چھوٹی چھوٹی سی جگہیں لیتے ادھر، پھر ادھر رہنا شروع کرتے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا تسلط کو قائم کیا. ٹیمپلر نائٹس نے خدائی کی تھی تاکہ ہیکل کے کھنڈرات تک وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں. یہ وہ نایاب، اچھا یہ لکھ دینا، یہ ٹیمپلرز والی ویڈیو سر بھیج دینا، یہ میں بھیج دوں گا. نایاب اور جادوئی اثر والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور قبالہ جادو اور پر اسرار رسمات کا تمام علم تھا. ان تمام کتابوں کو حاصل کر کے ان غیر معمولی طاقتوں کو فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان ٹیمپلرز کا مقصد تھا. یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دکھاتے رہے. مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہ ہو سکے اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں اور جادو حرام اور ناجائز ہے. یہ دراصل کائنات میں موجود کچھ منفی قوتوں کا غلط استعمال ہے. کائنات میں موجود کچھ منفی قوتوں کا غلط استعمال ہے. یہ خبر خیر و شر کے مارکے میں فعال کھیلنے اور بے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے جو جادو ہے، اور اس سے یہ اللہ کی نصرت و حمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قوتوں کو ناجائز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور پرفریب جھوٹی طاقتوں کو ساتھ لینے کا نام ہے. یعنی ایک طرف رحمان کی طاقت، روحانیت کی طاقت، اور دوسری طرف ابلیس کی طاقت، اس کا ساتھ لے کر اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ میں اترنے کا ایک نام ہے. کائنات میں موجود منفی رازوں کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ سائنس ہے، دوسرا جادو. آپ انہیں سحر اور سحر بھی کہہ سکتے ہیں، سحر اور سحر بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے کی اجازت ہے، دوسرا مکمل ممنوع ہے. سحر کے تحت وہ امور آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنا مسخر بنایا ہے، یعنی اس کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ یہ اس پر کام کر سکے. اور جبکہ ایک سحر ہے، جادو، جو مسلمانوں پر حرام ہے، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جادو یہ ایک منفی قوت ہے اور شیطان ابلیسیت سے لی جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ ابلیس باقاعدہ طور پر ایک جن ہے. اچھا یہ اس میں نہیں کی جا سکتی، اس کی اجازت بعد میں بتاتا ہوں، اس کا لکھ لینا.
کہاں گیا, کیا پڑھ رہا تھا یار. میں بولتا ہوں سوال لکھ لیا کرو, آپ بیچ میں بول دیتے ہو. کیا پڑھ رہا تھا؟ ہاں, ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو اپنا قابل فروخت اور خرید و اشیاء میں آتا ہے. اشیاء جن کا اصول درآمدات برآمدات خرید و فروخت ممنوع ہے کے مابین ہوتا ہے, یہودی دونوں میں مناجات لیے کرتے ہیں, اور یہ باقاعدہ طور پر اسے سائنس کے ساتھ ملا کر باقاعدہ طور پر ایک جادوئی قوت بنا رہے ہیں اور اسے جادو کی طریقے سے ابھار کر سامنے لا رہے ہیں. اب تاریخ کا میں ایک قصے پہ تھوڑی سی نظر ڈالنا چاہوں گا, اس کے بعد پھر یہ نشست یہاں ختم کر دیتا ہوں. شاہ فیصل کا دور یاد ہوگا. شاہ فیصل سعودی عرب کا شہزادہ تھا جو بھٹو کا دوست تھا. OIC کے اجلاس کے بعد سارے لوگ مار دیے گئے, شاہ فیصل باقی تھا. شاہ فیصل کا کویتی وفد سے ایک بہت اہم دستاویزی سائن ہونے والا تھا, مگر اس وقت شاہ فیصل کا اپنا جب کویتی وفد کے پاس کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا اس لشکر میں اس کا بھتیجا فیصل بن مسید بھی کھڑا ہے. تو اس نے اس کو دیکھا اور اس کے پاس گیا اور اپنے سر آگے کیا تاکہ فیصل بن مسید شاہ فیصل کے سر کو چومے. ان میں عربوں میں رواج تھا. تو اس نے پسٹل نکالی اور پسٹل نکالتے ہی 2 گولیاں شاہ فیصل کو مار دی, اور گولیاں مارنے کے بعد تیسری ماری تو مس ہو گئی, تو لوگوں نے اس کے بھتیجے کو پکڑ لیا. 25 مارچ 1975 کو ٹرانس کی سی کیفیت میں تھا, یعنی کہ اس پہ کیفیت طاری تھی. یہ جادوگر یہودی حسینہ کا دھرا ہوا تھا. اسے امریکہ میں تعلیم کے دوران ٹکرائی تھی اور اپنی ایک جھلک دکھا کر اس کو ایسا دیوانہ بنا دیا تھا کہ اس نے اس حسینہ کے چکر میں آ کے برحال اس نے اپنے اس کو مار دیا. 1967 میں پاکستان سعودین افواج کو ترتیب دینے کا معاہدہ کر کے اپریل 1968 میں تمام برطانوی فوجی ماہرین کو قرۂ ارض حرم سے رخصت کر دیا انہوں نے, اور پاکستان اس معاہدے میں شامل. اور عشق کا جنون ایسا چڑھا کہ بولا کہ دنیا نے دیکھا اور دنیا جانتی تھی کہ شاہ فیصل ہم سے ٹکرانے والا ہے. تو اب میں نے سوچا کہ اس نے جو مارا ہے اس کے پیچھے تاریخ کیا نظر آتی ہے. تو میں نے اس پہ کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی, آگے دیکھا تو میرے کو کچھ عرب میڈیاز کی کچھ نیوز ملی جس میں مجھے یہ نظر آیا کہ شاہ فیصل کے بھتیجے نے جب شاہ فیصل کو گولی ماری اور عرب پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا, تو وہ کہتے ہیں فیصل بن مسید کا دماغ اس وقت کنٹرول میں نہیں تھا. اس کا دماغ کنٹرول میں نہیں تھا, وہ ہپنوٹائز تھا, اور کئی دن بعد اس کا دماغ ہوش میں آیا تو پھر اس کو سزائے سر قلم کی موت کی سزا دی گئی. تو میں نے سوچا ایسا اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے تاریخ کو تھوڑا سا ٹٹولا مٹولا تو مجھے تاریخ میں ایک لڑکی کا نام ملا جس کا نام تھا کرسٹائن سورما. یہ اس کی کرسٹائن سورما. ہاں, تو میں نے تاریخ کا جب مطالعہ کیا تو مجھے فیصل بن مسید جس نے گولی ماری تھی شاہ فیصل کو, اس کی گرل فرینڈ ملی. اس کی گرل فرینڈ کا نام تھا کرسٹائن سورما. یہ یہودی تھی اور یہ قبالہ جادو کی ممبر تھی اور باقاعدہ موساد کمپنی اور کی ایجنٹ تھی. اور اس کے بعد پھر اس کا تاریخ میں پتہ نہیں لگا یہ کہاں گئی. یہاں یہ نشست مکمل ہوئی. تو یعنی کہ جس جادو کو یہودی دور سے نہیں کرتے اسے لڑکیاں بھیج کر پاس سے کرواتے.